شکریہ. ایک ایسا معاشرہ جہاں انسانی حقوق معنی نہیں رکھتے اور جہاں بس گھٹن ہے اور انسانوں نے مشترکہ طور پر سرنڈر کیا ہوا ہے اسٹیٹ وائلنس کے خلاف، تو وہاں پر انسانیت پر یقین رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں جو نفرتوں سے بیزار ہے، جو اس سماج کو چاہتے ہیں جس کے لیے انسان نے اتنا بڑا ارتقائی عمل طے کیا ہے. سب سے پہلے میں آسما جہانگیر کانفرنس کے منتظمین کی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس کانفرنس میں بولنے کا موقع دیا. ہمارے آج کے سیشن کا ٹاپک ویمن ان کانفلکٹ ہے، دی جینڈر کاسٹ آف وائلنس. جس طرح کہا گیا کہ خواتین اسٹیٹ وائلنس کی سب سے بڑے شکار ہیں، ان کو میں اس لیے کہوں گی کیونکہ انہوں نے خود کو اس اسٹرگل کے لیے گمنام کر دیا ہے. وہ کسی کی بہن، ان کی پہچان کسی کی بہن، کسی کی بیوی اور کسی کی بیٹی بن چکی ہے. آپ ان کے اصل نام کبھی نہیں جان سکتے، آپ ان ماؤں کے درد کو کبھی بھی پہچان نہیں سکتے جن کے لیے ان کے لاڈلے بیٹے کی چہرے مسخ کر کے ان کو دیے جاتے ہیں، اور وہ اس بے رحم ریاست سے یہی کہتے ہیں کہ اگر ان کے بیٹوں کے لیے اس کے اندر رحم نہیں تو وہ آخری یاد جب ایک ماں اپنے بیٹے کا دیدار کرتی ہے اسے مسخ نہ کیا جائے، کیونکہ وہ آخری تصویر زندگی بھر اس کے ذہن میں رہتی ہے کہ وہ چہرہ جس کو اس نے بچپن سے لے کر اپنی جوانی تک بوسے دیے، پیار دیا، اس کے ناک، آنکھیں اور اس کے چہرے کو اتنا مسخ کیا گیا ہے کہ وہ ماں جس نے اسے پیدا کیا وہ بھی اسے پہچاننے سے انکاری ہے. میں سمجھتی ہوں کہ کالونیل طاقتوں اور طاقت کی بنیاد پر مظلوموں پر حکمرانی کرنے والی ریاستوں کی جنگی جنونیت اور جنگی پالیسیوں نے انسانی سماج کو ایک نہ ختم ہونے والے ایسے جنگ کے دلدل میں دھکیل دیا ہے جو شاید آنے والی کئی صدیوں تک زندہ انسانوں کو نگلتا رہے گا. جنگ اور تشدد کے سماجی، معاشی اور نفسیاتی اثرات صدیوں تک جنگ کے شکار سماج میں موجود رہتے ہیں، اور بدبختی سے خواتین ان جنگوں میں سب سے زیادہ تکلیف دہ، درد اور مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں. دیکھیے ان لاتعداد بلوچ ماں بیٹیوں پر غور کریں جنہوں نے ناقابل تلافی نقصان کی اذیت برداشت کی ہے. ان کے پیاروں کو تشدد کے بے رحم لہر نے، آپ کے تشدد کے بے رحم لہر نے ان سے چھین لیا ہے. دوسری جنگ عظیم سے لے کر نو آبادیاتی دور تک خواتین سب سے زیادہ اجتماعی سزا اور ریاستی تشدد کا نشانہ بنی، اور ہم سب کی شدید خواہشوں کے باوجود ہم خواتین کو اجتماعی سزا اور بدترین سزا سے محفوظ نہیں رکھ سکے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس ناکامی کو تسلیم کر کے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. اس طرح بلوچستان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں بالعموم 7 اور بالخصوص 2 دہائیوں سے جنگ کی بدستور ترین المناکیوں کا شکار ہیں. بلوچ خواتین اپنے پیاروں کے کونے کے صدمے، اجتماعی سزا، جنسی اور جسمانی تشدد جیسی غیر انسانی سلوک کا شکار ہیں. جس طرح دنیا کے دیگر خطوں میں جنگ سے متاثرہ خطوں میں خواتین کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے، اسی طرح بلوچستان میں متاثرہ خواتین کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے. لیکن سب سے بڑے صدمے کی بات یہ ہے کہ بلوچ خواتین کے درد پر نہ فیمنسٹ آوازیں گرجتی ہیں اور نہ ہی انسانی حقوق کے علمداروں کی روحیں کانپتی ہے. یہ خواتین جنگ کی خاموش وکٹم بنی ہوئی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں آج بلوچ خواتین اس خطے میں سب سے زیادہ قانونیل تشدد اور اجتماعی سزا کا شکار ہے. اور اگر ہم بلوچستان میں جاری تنازع کا ذکر کریں تو اس میں سب سے پہلے انفورسڈ ڈسپیرنسز آتے ہیں، جبری گمشدگیاں آتے ہیں، جو ایک قہر بن کر بلوچستان میں نازل ہوا ہے.
It's not a mere crime against humanity, but it's a tool that has been utilized by state to suppress Baloch people, to loot their resources. آج بلوچ خواتین ایک ماں، ایک بیٹی، ایک بیوی کی صورت میں 20-20 سالوں سے اپنی زندگی کی تمام خوشی اور غم کو بلا کر اپنی جبری گمشدگی کے شکار بیٹے، بھائی اور شوہر کی تلاش میں تڑپ تڑپ کر انتظار کر کی زندگی گزار رہی ہے. دوسرا اہم مسئلہ وہ ہے کہ بلوچ خواتین کو اجتماعی سزا کا شکار بنایا جاتا ہے. بلوچستان میں ایسے بہت سی جگہیں ہیں جیسے آوانان، بولان اور ضلع کولو، جہاں گھر کی مردوں کی مذمتی جنگ کا حصہ بننے کی وجہ سے وہاں پہ گھر کی عورتوں کو اجتماعی سزا کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور مذمت کاروں پر دباؤ ڈالنے کے لیے ان کے گھر کے تمام خواتین کو اغوا کر کے فوجی کیمپوں یا ڈیتھ اسکواڈ کے اڈوں میں ڈال دیا جاتا ہے، جہاں ان پر وحشیانہ تشدد کیا جاتا ہے اور ان پر جنسی تشدد کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. ایسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں کہ ایسے کمسن بچیوں کی زبردستی شادی ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں سے کی جاتی ہے اور ایسی بچیاں جنسی غلام کے طور پر رکھی جاتی ہیں. یہ ڈیتھ اسکواڈ نہ صرف تشدد کے ذریعے بلوچ عوام کو سپریس کر رہے ہیں بلکہ خواتین کی جنسی استحصال میں ملوث ہیں اور خواتین کی تعلیم پر بھی حملہ آور ہے. بلوچستان کے علاقے پنجگور میں خواتین کے اسکول پر حملہ کیا جاتا ہے. بلوچستان میں جبری گمشدگی کا شکار سب سے پہلے بلوچستان کے استادوں کو کیا گیا، بلوچستان کے صحافیوں کو کیا گیا، سب سے پہلے اس دماغ کو نشانہ بنایا گیا جو بلوچستان میں جاری جبری گمشدگی اور ریاستی مظالم کے خلاف سراپا احتجاج تھا. اس کے علاوہ بلوچستان میں جاری جنگ کے سبب خواتین کی تعلیم، صحت، روزگار سمیت تمام سماجی حقوق بری طرح متاثر ہیں. اور آپ خود سوچیں، ایک ایسا سماج جہاں گھر کا واحد کفیل مرد جب لاپتہ ہو جاتا ہے تو پیچھے اس کی گھر کی عورتیں بچ جاتی ہیں. وہ یہ نہیں سمجھتی کہ وہ اپنے گھر کی جمع پونجی اکٹھا کر کے اپنے گھر کو چلا سکے، اپنے بچوں کو پال سکے یا کوئٹہ اور کراچی میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں میں شرکت کر سکے. ایسی سینکڑوں خواتین ہیں جو ادار کے دور پر اپنے گھر چلا رہے ہیں. ادار بڑھتی جا رہی ہے لیکن ان کے گھر کے لوائقین، ان کے گھر کے وہ پیارے واپس نہیں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں اور جس کی وجہ سے وہ خودکشی کرنے تک بھی مجبور ہو گئے ہیں. یہ بلوچ جینوسائیڈ کی ورس فارم ہے. یہ بلوچ جینوسائیڈ کی وہ ورس فارم ہے جس میں آپ نے ایک پوری آبادی کو، ایک پوری قوم کو اس حد تک اپنے جبر کا نشانہ بنایا ہوا ہے کہ ہم سفوکیٹ کر رہے ہیں. سانس نہیں آ رہی ہے ہمارے لوگوں کو. ہمارے لوگ ایک نارمل زندگی جینا بھول چکے ہیں. آپ خود سوچیں، عید کے دن پوری دنیا میں لوگ اکٹھے ہو کر خوشیاں مناتے ہیں، لوگ اکٹھے ہو کر اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر خوشیاں مناتے ہیں زندگی کی. لیکن اس دن بھی اسی بلوچستان میں 25 سے زیادہ شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے. اس دن بھی وہ ماں، وہ بیٹی، وہ بیوی اپنے گھر میں اس تصویر کو دیکھتی ہے جس تصویر میں نہ صرف اس کے گھر کا پیارا بلکہ اس کی خوشیاں بھی قید ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بلوچستان کی مثبت امیج لا سکتے ہیں، آپ $1 ٹریلین خرچ کر دیں لیکن اس سچ کو نہیں چھپا سکتے جو سچ آپ کے تشدد نے ہم پر لازم کیا ہے. اور بلوچ بولے گا، ضرور بولے گا، جب تک وہ زندہ ہے وہ بولے گا اور اس جبر کے خلاف بولے گا. کیونکہ میں وکلا کے فورم میں موجود ہوں اور شاید یہ موقع مجھے ملے یا نہ ملے، میں سمجھتی ہوں کہ ریاستی جاب اگر ملٹری انسٹیٹیوشنز کی جانب سے کیا جا رہا ہے تو اس میں پاکستان کی جوڈیشری اور پاکستان کی پارلیمنٹ مکمل طور پر خاموش ہے. گزشتہ 2 دہائیوں سے بلوچستان کی زمین جہاں سے آپ کے لیے گیس اگلی ہے، سونا اگلا ہے اور اس کا
बंदरगाह या उसका साइल आपके लिए $62 बिलियन का सीपेट प्रोजेक्ट है, उस जमीन ने बलोचों के लिए सिर्फ लाशें उगली हैं। उस जमीन के कोने कोने में आपने बलोचों की लाशें फेंकी हैं, वो लाशें जो हमारे इज्तिमाई दर्द का हिस्सा है, वो लाशें जो हमारे यादाश्तों का हिस्सा है, वो लाशें जिनकी विटनेसेस पूरी कौम है। आप तादाद पर बहस करते हैं, आप आकर ये बहस करते हैं कि 50 है 100 है, मैं बोलती हूँ एक भी हो, उस एक के लिए भी जद्दोजहद करना बलूच का फर्ज है। नवंबर 23, 2023 बालाज मौला बख्श, एक नौजवान जिसको सबसे पहले जिबरी गुमशुदा किया गया, उसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया, वो अदालत जिससे बलोचों को एक थोड़ी सी उम्मीद बाकी है। उसके माँ बाप ने खुशियां मनाई, क्या उसका बेटा लौट आया है, वो जानते थे कि वो मासूम है। उस अदालत ने उसे 10 रोजा रिमांड में भेजा, उसके खानदान ने उसको गले लगाया, उसकी माँ ने खैरातें काटी और 2 दिन बाद उसी बालाज को आपने मसख करके फेंक दिया और दावा किया कि आपने एक दहशतगर्द को मारा है। दहशतगर्द वो नहीं, दहशतगर्द आप थे। और बालाज मौला बख्श का कत्ल ना सिर्फ पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस बल्कि पाकिस्तान की जुडिशरी पर भी एक काला धब्बा है, क्योंकि पाकिस्तान की जुडिशरी भी बलोच लापता अफराद के मसले को हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकामयाब हुई है। हम समझते हैं कि वो लोग जो अपने प्यारों के लिए एहतजाज कर रहे हैं, उनके मसले को हल होना चाहिए, और वो मसला उस वक्त हल होगा जब जिबरी गुमशुदगी को मुकम्मल तौर पर एक जुर्म करार दिया जाए। मगर अफसोस की बात है, इन्हीं अदालतों में हजारों की तादाद में लापता अफराद के केसेस मौजूद है जो कभी हल नहीं होती, जिनकी पेशियां नहीं होती हैं। और तब आज बलोच मार्च अगेंस्ट बलोच जीनोसाइड की जो विक्टिम फैमिलीज है, उनके खिलाफ सैकड़ों FIRs की गई हैं। मैं हैरान हूँ, वो जज साहब उस माँ को कैसे कटड़े में देख सकते हैं जिसको उसने गुज़श्ता 10 सालों से इंसाफ नहीं दिया, और आज उसकी कन्विक्शन हो रही है कि आपने ये जुर्रत कैसे की कि आप अपने लापता बेटे के लिए बाजियाबी के लिए एहतजाज करें। आपने रियासत के रिट को चैलेंज किया है, तो आप ये बताएं, हमें बलोचों को साफ बताएं कि आपका कानून, आपका आइन बलोचों के लिए कोई भी अहमियत नहीं रखता। कहते हैं कि पाकिस्तान में गुज़श्ता इलेक्शन में अवाम की मैंडेट को चोरी किया गया है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को सिरे से वो मैंडेट दिया ही नहीं गया। बलूचिस्तान के लोगों को सिरे से वो इख्तियार दिया ही नहीं गया। बलूचिस्तान के लोग आज भी उनको रूल किया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ तशद्दुद की सियासत पर। डंडे की तर्ज की हुक्मरानी आप कब तक चलाएंगे? इसके साथ साथ क्योंकि हम एक पुरअमन तहरीक चला रहे हैं और हमारी पुरअमन तहरीक को भी आज स्टेट क्रैकडाउन का सामना है, हम ये पैगाम देना चाहते हैं उन तमाम कुव्वतों को, इंसानियत पर यकीन रखने वाले उन तमाम कुव्वतों को, क्या हम आप सबसे गुजारिश यही करते हैं कि आप हमारी इस तहरीक का साथ दें और बलूचिस्तान में जारी ये तहरीक, इस खित्ते में जितने भी मजलूम अक़वाम हैं उन सब की तहरीक के साथ हम हिमायत करते हैं। साथ साथ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जितने सियासी कारकुनान हैं जिनको आज रियासती क्रैकडाउन का सामना है, हम उनकी भी मज़म्मत करते हैं। सिंध में जो सिंधी नेशनलिस्ट को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा है, हम उसकी भी मज़म्मत करते हैं। और पंजाब में जो कारकुन है, सियासी कारकुनान हैं, उनकी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, हम उनकी भी मज़म्मत करते हैं। हम चाहते हैं कि हम एक ऐसे समाज की तरफ जाए जहाँ इंसानी हुकूक की कदर की जाए, जहाँ नफरतें ना हो। इस रियासत ने बलोचों पर जारी जबर को जस्टिफाई करने के लिए बलोचों की तहरीक को पंजाब मुखालिफ करार दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। हम मज़लूम अक़वाम हैं और हम बेगुनाह लोगों के कत्ल की मज़म्मत करते हैं, और हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इंसाफ हो तो आपको पाकिस्तान में जारी जितनी भी जबर है और महकूम अक़वाम की तहरीकी है, उनकी गैर मशरूत आपको हिमायत करनी पड़ेगी।
اس سوسائٹی کی طرف لے جانا پڑے گا. اور جوڈیشری پر بات کی تو 10 جنوری اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ایک کیس چلا اور اس وقت وہاں کے اٹارنی جنرل نے ایک ورڈکٹ دیا کہ اس کے بعد اگر کوئی مسنگ پرسن ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہوگی. لیکن آفٹر دیٹ اس کے بعد بھی سینکڑوں افراد جبری گمشدہ ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی جوڈیشری اور پاکستان کی سول سوسائٹی، پاکستان کی پارلیمنٹ جب تک اس مسئلے کو حل نہیں کرتی ہے وہ کبھی بھی اس سوسائٹی کو آگے کی طرف نہیں لے جائے گی. کیونکہ I'm sorry, I'm just taking 2 minutes. ہمارے اس تقریب میں کچھ انٹرنیشنل صحافی اور انٹرنیشنل لوگ بھی موجود ہیں. So I am Maram Baloch. Calling myself a human rights activist is depressing in a situation where humanity becomes a tool to gain personal interest for the states. And for us, the colonialism still persists as the mighty state use violence against us and all of the and causes destruction of human lives and cause millions of innocent lives. Balochistan is facing genocide by state violence, and the state is involved in human rights violation. We believe that not just the military institution, but all of the other institutions are the mere perpetrators of and facilitators of Baloch genocide, because they have been silent from decades and they didn't take any step to stop the human rights violations in Balochistan. And peaceful activism is not allowed in Balochistan. Right, myself and a lot of other human rights activists are facing threats, including the missing persons' families. And we believe in a world where humanity doesn't exist. There are still people who believe in humanity. And with or without your support, Baloch people will persist their struggle to gain their humanity back from the dehumanizing violent forces. Even one person is enforced, disappeared and killed. It's a stain on the democratic state. And we want to address all of the nations that stop this crime against humanity. اور آخر میں کیونکہ انفورس ڈسپیرنس پر بات ہو رہی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح ارجنٹینا ایک ایسا ملک تھا جہاں پہ انفورس ڈسپیرنس پریکٹس کی گئی، اور اس کے بعد جب وہ مائیں ڈٹ گئی کہ وہ اپنے پیاروں کی بازیابی تک اس جدوجہد کو جاری رکھیں گی، تو ارجنٹینا کے فاشسٹ اسٹیٹ نے اس وقت کے ان ماں کو بھی جبری گمشدہ کیا اور ان کی بھی لاشیں پھینکی گئی. تو یہ وقت اب بلوچستان پر آ گیا ہے، اور اب وہ لوگ جو جبری گمشدگی کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں وہ بھی اسٹیٹ وائلنس کا شکار ہیں. مگر آج وہ مائیں صرف اپنے بیٹوں کی تصویریں نہیں بلکہ اس نظریے کو بھی ساتھ لے کر جا رہی ہیں. آج انہوں نے وراثت میں اپنے بیٹے کی نظریے، انسانی حقوق اور مذمت کو ہم نے لیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ امید ہے، اور امید ہمارے لوگ ہیں، ہماری جدوجہد ہے جو پرامن طریقے سے آگے بھی اس جدوجہد کو لے کر جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے وقت نکالا اس سیشن کے لیے، اور ایک مائٹی اسٹیٹ جس نے اپنی تمام قوتیں اس مسئلے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اور نفرتیں پھیلانے کے لیے لگائی ہیں، آپ نے پھر بھی بلوچستان سے اٹھنے والی اس تحریک کے، اس پرامن تحریک کے پیغام کو سمجھا اور ہمارا ساتھ دیا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.